سورہ البقرہ رکوع نمبر 26 تلاوت. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 26 ترجمہ کنز الایمان. بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے. لوگ ایک دین پر تھے پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے اور کتاب میں اختلاف انہی نے ڈالا جن کو دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی سرکشی سے. تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سوجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے. کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد یعنی حالت نہ آئی؟ پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد. سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 26 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات یہ تفسیر خلاصہ ہے منقول تفسیرات قرآن کا اور جس کا حوالہ اور ترتیب انشاءاللہ سلائیڈ پر سامنے چلتے ہوئے آپ کو اسکرین پر نظر آ بھی رہی ہوگی. الحمدللہ یہ بات اس رکوع میں اللہ کریم نے
5 بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. کہ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو بڑی روشن نشانیاں دی تھیں. ان کے انبیاء کو معجزات دیے گئے اور ان کے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان معجزات کو ان کے صدق نبوت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا شاہد کیا. تو وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. ان نعمتوں سے مراد آیات الہی جو سبب رشد و ہدایت ہیں، اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے. اور انہی آیات میں سے وہ آیات بھی ہیں بنی اسرائیل کے پاس تورات میں، زبور میں، انجیل میں، وہ آیات بھی ہیں جن میں ہمارے آقا و مولا جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف، ان کی شانیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ان آیات میں بیان ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ کی وہ نشانیاں، وہ عظمتیں، وہ نعمتیں اس میں آ گئیں، ان کا تذکرہ آ گیا کہ ایسا عظیم رسول آئے گا، اس کی ایسی شان ہوگی. اور جنہوں نے بدل دیا ان نعمتوں کو، نہیں جی اس سے وہ مراد ہے، ایسے یہ مراد نہیں، اور یوں ہے اور وہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی نعت کو بدل دیا، صفات کو بدل دیا، شان کو چھپا دیا. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، وہ مسلمانوں سے ہنستے ہیں، ایمان والوں سے ہنستے ہیں، سامان دنیاوی سے ان کی، مسلمانوں کی بے رغبتی دیکھ کر مسلمانوں کی تحقیر کرتے ہیں. یہ کیسے ہیں جن کو دنیا کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، دنیا کے سامان کی قدر نہیں ہے، اور اپنے گھروں میں انہوں نے بڑے قیمتی اور اچھے برتن نہیں رکھے ہوئے، اچھا سامان نہیں رکھا ہوا، اچھی چیزیں نہیں رکھی ہوئی گھر میں. غریب ہیں، مسلمانوں کے غریبوں سے مذاق اڑاتے تھے، عاشقان مصطفیٰ سے مذاق اڑاتے تھے. پیسے والے سیٹھ لوگ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو دیکھ کر کفار تمسخر کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے. جن جن لوگوں نے مصطفیٰ کریم کے دروازے کے ان مسکین غلاموں کو حقیر سمجھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا میرے مصطفیٰ کے جن حقیر غلاموں کو، جن غلاموں کو تم نے حقیر سمجھا، میرے مصطفیٰ کے جن غلاموں کو تم نے حقیر سمجھا، میرے مصطفیٰ کے وہ غلام جو غریب ہیں، دنیا والوں کی نظر میں حقیر لگتے ہیں، لیکن والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت والے دن تمام کے تمام دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ اونچا میرے مصطفیٰ کا غلام ہوگا. مسکین غلام دنیا والے بادشاہوں سے زیادہ اونچا ہوگا قیامت والے دن. الحمدللہ ہمیں اپنی غریبی اور مسکینی پر ناز ہے کہ کچھ بھی ہیں، دنیا کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے محبوب کی محبت تو ہمارے سینے میں ہے، وہ محبوب تو ہمارے سر پہ ہے. ہمیں دنیا کی نعمتوں سے کیا لینا دینا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کسی کا ایسا حوصلہ نہیں بڑھایا جتنا در مصطفیٰ کے غریبوں کا حوصلہ بڑھایا. در مصطفیٰ کے غریبوں، در مصطفیٰ کے سائلوں، اصحاب صفہ، اے میرے محبوب کے دروازے پر، جو میرا محبوب بھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رہا ہے، اور تم بھی میرے محبوب کے دروازے پر ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اور میرے محبوب کے دروازے پر اس غربت اور تنگی کے باوجود میں میرے محبوب کے در کو چھوڑ کر امیروں کے پاس نہیں جاتے ہو. سنو والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا، ان سب مالداروں کے سر ہوں گے اور تمہارا اس سے اوپر مقام تمہاری جوتیوں کا ہوگا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تو ایک ہی دین پر تھے، پھر جب لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے، لوگوں نے اپنی مرضیاں شروع کر دی دین میں، تو اختلافات پیدا ہو گئے،
فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے نبیوں کو نازل فرمایا. مبشرین، کوئی خوشخبری دے رہے ہیں حق والوں کو، ومنذرین، اور جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا ان کو ڈر سنایا جا رہا ہے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور تمام انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ایک سچی کتاب اتاری. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کریں. یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. اور اسی طریقے سے مصیبت اور تکلیف جب دین کے رستے میں آئے تو صبر کرو. اگلی آیات میں یہ ارشاد فرمایا. اور پھر یہ بھی کہا کہ جب تمہارے پاس مال و دولت آ جائے تو اس میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اور اس کو اللہ کے رستے میں مسکینوں یتیموں پر خرچ کرو، اور راہگیر مسافروں پر بھی خرچ کرو. جو بھی تم نیکی کرتے ہو یہ مت سمجھو کہ تم نے اگر اندھیرے میں نیکی کی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. نہ، فإن اللہ بہ علیم، اللہ جانتا بھی ہے اور تمہاری نیکی کو لوگوں میں مشہور بھی کرانے کی شان رکھتا ہے. تم نیکی صرف اللہ کی خاطر کرو، لوگوں کو دکھانے کی خاطر نہیں کرو. اور جہاد سے نفرت نہ کرو، تیار رہو. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا اور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ نہیں، تمہیں جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے. امت مسلمہ کے لیے تعلیم ہے، ورنہ صحابہ کرام تو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر مصطفیٰ کریم پہ قربان کرنے کے لیے تیار رکھتے تھے. یہ آنے والی امت مسلمہ، ہم جیسے سست لوگوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں تم اپنے آپ کو جہاد سے متنفر نہ کرو اور جہاد کی نفرت نہ ڈالو. اور آج سب سے زیادہ جہاد کے خلاف جو مسلمانوں کے اندر فرقہ کام کر رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہیں اور وہ قادیانی ہیں. قادیانیوں نے تو شروع دن سے جہاد کے خلاف کام کیا اور اسی بات کا انگریزوں سے پیسہ کھایا ہے. اور آج قادیانیوں کے روش پر چلتے ہوئے بے شمار دوسرے بھی ایسے لوگ ہیں جو جہاد سے منہ موڑتے پھرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد کا رستہ آج کے دور میں نہیں ہے. یقین جانیے، جو آج مسلمانوں میں بے راہ روی ہے اس کے خلاف تو جہاد کرنا ہی کرنا چاہیے. لیکن آج جس طریقے سے کافر دریدہ دان ہو رہے ہیں، جس طریقے سے اسلام کے گستاخ، قرآن کے گستاخ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، ڈی وی ڈیز کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، میں تمام مسلمان مردوں اور خواتین سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو. اپنی اولادوں کو یہ کہو کہ وقت اگر آ جائے دین مصطفیٰ کے لیے اپنے تن من دھن کو کاٹنے کا، پیش کرنے کا، تو پھر اپنے مال جان، اپنی اولاد، اپنے آپ کو قربان کر دینا، دین پر حرف نہ آنے دینا. مر جاؤ، کٹ جاؤ اسلام کی خاطر. تم مرو گے نہیں، تم کٹو گے نہیں، تم فنا نہیں ہوگے. بل احیاء ہاں عند ربہم یرزقون، تمہیں زندگی اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. اور ایسی لاش کا کیا فائدہ کہ جو دنیا میں کھا کھا کر پل پل کر موت اس کو بستر پہ آ جائے اور اس کو کیڑے قبر کے کھاتے پھریں، لیکن اس کے سامنے دین کی بےادبی اور دین کی گستاخی ہوتی رہے، قرآن کی بےادبی ہوتی رہے، مصطفیٰ کی بےادبی ہوتی رہے، اور وہ اپنے جسم کو پالتا پھرے. ایسے بدن کو پالنے کے بجائے اس بدن کو مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دو، اس بدن کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دو. یہ جان اللہ اور اس کے رسول کے نام بک چکی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا سودا کر لیا ہے مصطفیٰ کریم سے. ہمارے جان اور ہمارے مال مصطفیٰ پر بک چکے ہیں، ان کا مالک تو حضور ہیں. اس لیے ہمیں دین مصطفیٰ کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اے عورتوں، بزدلی نہ دکھایا کرو، بچوں کو ڈرایا نہ کرو. موت مسلمان کی دوست ہے، موت مسلمان کی دشمن نہیں ہے. موت تو مسلمان کی دوست ہے، موت تو مسلمان کے ساتھ رہتی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مجھے یہ کلمہ یاد آ رہا ہے اور میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ موت میری محافظ ہے، میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور جس وقت موت مجھے دیکھے گی کہ دنیا مجھے بے حد تنگ کر رہی ہے تو موت مجھے اپنی آغوش میں لے کر محفوظ کر دے گی. چلتے ہوئے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. فرماتے تھے مردانہ شان کے خلاف ہے، بہادر بنو، اپنی بچوں کو بہادر بناؤ، اور انشاءاللہ العزیز مسلمانوں، خواتین و حضرات، ذہن بناؤ کہ زندگی کے جس موڑ پر اسلام کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے ہم اپنا خون پیش کرنے کو تیار ہیں. اسلام کو جس موڑ پر بھی، قرآن کو جس موڑ پر، دین مصطفیٰ کو جس موڑ پر
ہمارے خون کی، ہمارے مال کی، ہماری جان کی ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم جانتے نہیں ہو، اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں قرآن کے ان احکامات سے فیوزات و برکات عطا فرمائے.